نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 262 تک 262 تک ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کے اجر کے تعلق سے بیان کیا کہ منیمم اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرماتا ہے، پھر اس سے زیادہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے، پھر اسے 700 گنا تک بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور بعض مخصوص اشخاص وہ ہوتے ہیں جن کی اخلاص کی بنیاد پر اللہ رب العزت انہیں 700 گنا سے زیادہ بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں مسلسل اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضائل کو ذکر کیا ہے، اور وہ شخص اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثالیں بیان کی ہوئی ہیں، اور اس شخص کے بھی تعلق سے مثالیں بیان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یا پھر خرچ تو کرتا ہے لیکن اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سے اسباب ہیں اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آخری آیت کی طرف دیکھیں، لاسٹ لائن، قول معروف، قول یعنی بات، معروف اچھی بات، یعنی کہ کلام حسن اچھا قول کرنا، اچھی بات کرنا، ورد علی السائل اور مانگنے والے سائل کو اچھا جواب دینا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے، ٹھیک ہے، آپ سے کوئی شخص خیرات مانگے یا اپنی کسی ضرورت کے بارے میں سوال کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کی اپنی پریشانی آپ کے سامنے پیش کرے، اور پھر آپ جو ہیں اس کو اگر مدد کر سکتے ہیں تو فبیہا، ورنہ اسے منع کرنے کے لیے اچھی بات کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ہرگز نہیں جھڑکنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا ہے۔ اچھی بات آپ کیسے کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے اس کو کہیں گے کہ بارک اللہ کہیں گے، یا پھر اسے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یرحمک اللہ کہیں، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یا پھر معذرت چاہ لیں کہ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر سعودی کا فیما بعد، یا پھر میں آپ کو بعد میں عطا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جملے۔ تو یہ قول معروف، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں اچھی بات کریں سائل سے، ٹھیک ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ أَيْ لِلسَّائِلِ، یعنی کہ معاف کر دینا سائل کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے سوال کرنا اور پھر اس سے معذرت طلب کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا یہ بہتر ہے، لہو فی الحاحہ، یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سائل اپنے سوال میں مبالغہ کرتا ہے، یعنی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ اسے ایک مثال کے طور پر 10 روپیز دے دیتے ہیں، وہ ضد کر کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ نہیں 100 روپیے ہی چاہیے، آپ نے 100 روپیے ہی دینا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، یہ رشتہ داروں کے لیے یا دوست احباب میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق مانگتے ہوں گے، وہ آپ انہیں مثال کے طور پر 2-4 ہزار دے دیں، وہ کہہ دیں کہ نہیں میری ضرورت زیادہ ہے، آپ مجھے 5 ہزار دے دیں، تو تھوڑی سی اس کے اندر وہ تکرار کرتے ہیں، یعنی بار بار سوال کو دہراتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں سوال میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے سائلین کو معاف کر دینا بہتر ہے، یعنی غصہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا کہ دینے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا، ابھی دے دیا پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے بار بار، دیا اتنا کافی نہیں ہے کہ تجھے، اس طرح کے جملے نہیں کہنا، بلکہ فرمایا کہ اسے معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو قول معروف و مغفرت، دو چیزیں ہو گئی، ایک تو اچھی بات کریں، دوسرا اسے معاف کر دیں اگر وہ مبالغہ کرے مانگنے میں۔ تو
تو یہ بہتر ہے، فرما خیر من صدقۃ یتبعوها اذى، اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں ایک شخص ہے، وہ کسی کو صدقہ دیتا ہے اور بعد میں اسے احسان جتلاتا ہے یا اسے تکلیف دیتا ہے، یعنی اسے اپنے احسان تلے دبا کر اس سے اپنے کام بھی نکلواتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی غریب پڑوسی ہے، آپ نے اس کی مدد کی، اب روزانہ اٹھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو پورا سامنے کا جھاڑو مار، روزانہ صاف کر، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ بھی بیچارہ جو ہے احسان تلے دب کر وہ اپنے گھر کی بھی سامنے کی صفائی کر رہا ہے اور آپ کے گھر کی بھی سامنے کی صفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تکلیف پہنچانا ہوا، آپ نے صدقہ دیا اور گویا کہ اس کا بدلہ آپ وصول کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنے صدقے کے بعد اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس کی دل آزاری ہوگی، بیچارہ وہ بھی مجبوری میں کر لے گا، یا پھر آپ اسے کام تو نہیں لیتے بلکہ اسے کوسنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ کسی کی مدد کی اور پھر اسے کہنے لگے بھولنا نہیں میرے احسان کو، ہاں تو یہاں جس مقام پہ پہنچا ہے نا میری وجہ سے پہنچا ہے، میں نے تیری مدد کی ورنہ تجھے کون دیتا، اس طرح کے جملے کہنا، یہ بھی جو ہے تکلیف پہنچانا ہے۔ اذا، اذا پہنچانے کو کہتے ہیں، ایزا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس نے ایزا پہنچائی یعنی تکلیف پہنچائی۔ خیر من صدقۃ یتبعوها اذى، اللہ فرماتا ہے کہ معاف کر دینا اور خیر کی بات کہنا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ تو اللہ فرما رہا کہ اگر آپ صدقہ نہ دو لیکن اچھی بات کرو تو یہ تو بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد جو ہے تکلیف پہنچائی جائے۔ تکلیف بالمنی والتعییر لہو بالسوال، یعنی کہ آپ اس کو احسان جتلائیں، اس کے ذریعے تکلیف دیں گے، یا پھر تعییر لہو بالسوال، یعنی سوال کے اوپر اس کو آر دلانا، ٹھیک ہے نا، آر دلانا یعنی غیرت دلانا، اسے ذلیل کرنا کہ اس کے مانگنے پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آر دلانا یعنی کہ تجھے یہ کہنا کہ تو میرے پاس ہاتھ پھیلائے ہوئے مانگتے ہوئے آیا تھا لیکن میں نے تیری احسان کر کے تجھ پہ تیری مدد کر دی، اب یہاں پہ کیا ہوگا، اس کو آر دلائی جا رہی ہے کہ یعنی تیرا مانگنے کا فعل برا تھا، یوں اس طرح سے اس کو آر دلائی جا رہی ہے۔ یاد نہیں کیا تو کیسا جو ہے کیسی بری حالت میں تھا، میں نے تیری مدد کی، تو یہ سب اس طرح کے جملے کہنا جو ہے تکلیف پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ رب العزت غنی ہے عن صدقۃ العباد، اللہ رب العزت بندوں کے صدقوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو بندوں کے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں، تم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے کہ تم صدقہ کر رہے ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کوئی احسان نہیں ہے اللہ کے اوپر، اللہ تو غنی ہے، فرمایا عن صدقۃ العباد، اللہ بندوں کے صدقات سے بے نیاز ہے، اور حلیم بھی ہے بتأخیر العقوبت عن المان والمؤذی، یعنی کہ اللہ حلم والا ہے، بردبار ہے، یعنی جلدی عذاب نازل نہیں کرتا، جلدی گرفت نہیں فرماتا ان لوگوں کی جو صدقہ دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو باطل نہ کرو اپنے صدقات کو، لا تبطلو، باطل نہ کرو مطلب برباد نہ کر دو، ویسٹ مت کرو، ٹھیک ہے۔ کیسے ویسٹ کرے گا آدمی اپنے صدقے کو، صدقہ کا مال ویسٹ ہوگا نہیں بلکہ اس کا اجر ویسٹ ہو جائے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ای اجورہا، یعنی کہ اس کے اجر کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے کے ذریعے، کیونکہ جو شخص صدقہ دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کا صدقہ ہی باطل ہو گیا۔ کالذی، اب مثال دی جا رہی ہے کہ صدقہ دینے والا شخص کا اجر کس طرح ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال اللہ فرما رہا ہے اللہ رب العزت، استغفر اللہ، کالذی، اس شخص کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو خرچ کرتا ہے، ينفق مالہ رئاء الناس،
جو اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رعاء الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ رعاء کاری کہتے ہیں دکھاوا کرنا، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے میں غنی شخص ہوں، میں سخی شخص ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اپن اس کی مثال اللہ فرما رہا ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ کون ہے؟ وہو المنافق، وہ منافق ہے، یاد رکھیں۔ تو منافق جو ہے اصل میں ایمان والا نہیں ہوتا، یہ منافق اعتقادی کی بات ہو رہی ہے کہ دل سے تو اللہ کو نہیں مانتا، چونکہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اطراف میں میجورٹی مسلمز کی ہو اور وہ بینیفٹ اٹھانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ جب مال خرچ بھی کرتا ہے تو چونکہ اس کو اجر کا تو کچھ ہوش ہوتا نہیں قیامت میں، کیونکہ آخرت کے دن پر تو ایمان ہی نہیں رکھتا، تو وہ چاہے گا کہ میرا مال دنیا میں مجھے بینیفٹ دے دے۔ وہ کیسے؟ وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال دے گا پھر، تاکہ لوگ کم از کم اس کی دنیا میں تعریف کریں، کیونکہ آخرت کے اجر کا تو اسے یقین ہی نہیں ہوتا، یہ منافق شخص۔ تو اللہ اس کی مثال فرما رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹان، صفوان کہتے ہیں چٹان، بڑا پتھر جو بہت چکنا ہو، سپاٹ ہو، چکنا ہو، حجر املسا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا پتھر جو بالکل سپاٹ ہو، چکنا ہو، اسے صفوان کہتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چٹیل چکنا پتھر، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس کے اوپر بہت زیادہ بارش ہو، أَصَابَهُ، اس پر بہایا جائے، اصابہ یصیب کا معنی ہوتا ہے اس پر بہانا، بہ جائے، وابل، تو یہاں پر وابل سے مراد یہ جو ہے مطر ہے، یعنی کہ بارش ہے، مطر شدید، ٹھیک ہے، سخت بارش ہو جائے، تو فرمایا فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو پھر وہ اسے چکنا چھوڑ دے گی، یعنی کہ کوئی ایک بڑا پتھر چٹان ہو، اس کے اوپر کچھ مٹی ہو، جب تیز بارش ہوتی ہے تو وہ سارا کا سارا مٹی کو بہا لے جاتا ہے اور چکنا پتھر چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل اس شخص، اور فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اب وہ منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مثل المنافق المنفقی، خرچ کرنے والے منافق کی مثال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ وہ مال گویا کہ وہ مٹی کی طرح ہے اس پتھر پر، ٹھیک ہے، اور جب وہ لوگوں کو ریاکاری کرتا ہے تو وہ جو بارش ہے وہ ریاکاری کے مانند ہے، تو جب وہ ریاکاری کرتا ہے تو اس کے صدقے کے مال کا جو اجر ہے وہ پورا کا پورا باطل ہو جاتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں کچھ باقی نہیں رہتا، چکنا پتھر چھوڑ دیتا ہے جیسے وہ پہلا تھا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کہ وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، ای لا یجدون یعنی جو انہوں نے عمل کیا انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، لہو ثوابا کوئی ثواب نہیں ملے گا، فی الآخرت آخرت میں، کما لا یوجد علی صفوانی شیء من التراب، اس پتھر کی طرح کہ جس پتھر کے اوپر ذری بھی مٹی باقی نہ رہے بارش ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو، ٹھیک ہے۔ وَمَثَلُ، اب یہ نفقات کی دوسری مثال اللہ رب العزت بیان فرمائے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اب یہ اس شخص کی مثال بیان ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے، ابتغاء ای طلب، ٹھیک ہے، طلب کرنے کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، فرمایا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ،
اور اپنے دلوں میں انہیں وثوق حاصل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے ثواب کے ملنے کا، ای تحقیقا للثواب علیہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہیں اس کے اجر کے ملنے پر یقین ہوتا ہے، بخلاف منافق کے کہ اسے یقین نہیں ہوتا آخرت پر کہ اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا، تو لیکن مومن جو ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی ضرور اسے اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ کمثل جنت برب بربوتن یا ربوتن، کمثل جنتن، جنت کہتے ہیں باغ کو، بستان کو، کمثل جنتن یعنی اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی باغ، بربوتن، اس کو را کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، ربوتن بھی پڑھا گیا ہے، اور را کے فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، بربوتن بھی پڑھا گیا، اسی لیے آپ دیکھیں را کے اوپر پیش بھی لکھا ہے اور زبر بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، بربوتن بضم الراء وفتحها مکان مرتفع مستو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایسا باغ جو بلندی پر ہو، اونچائی پر ہو، ٹھیک ہے، کہاں ہو، یعنی کہ ہل سٹیشن وغیرہ پر اس کا باغ ہو، یہ صفت بن رہی ہے، ربوتن جنتین کی صفت بن رہی، جنتن برب ربوتن یعنی ایسا باغ کے جو اونچائی پر ہو یا ڈھلان کی طرف، جو ہل سٹیشن یوزلی ہوتے ہیں ویسا سمجھ لیں، اصابہ وابل، جب اس پر بارش ہوتی ہے، فاتت اکلہا ضعفین، تو اس کا جو فروٹس ہوتے ہیں، اس کے جو پھل ہوتے ہیں وہ دگنا ہو جاتے ہیں، یعنی چونکہ ہل سٹیشن پہ یوزولی آپ دیکھیں بارش زیادہ ہوتی ہے اور پانی بہ جانے کی وجہ سے وہ جو ہے کافی سٹوریج وغیرہ اس میں بھی ہو جاتا ہے، اپنے کیا کہتے ہیں پہاڑوں میں آپ دیکھیں وہاں سے پانی نکلتا ہے تو نمی اکثر مل جاتی ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ ایسا باغ جو بلندی پر ہو، تو فرمایا جب اس پر بارش ہو تو اسے دگنا پھل ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنے پھل دیتا، مثال کے طور پر اگر وہاں آم کے پیڑ ہیں تو اب کیا ہوگا، وہ آم مثال کے طور پر 100 آم آنے کی جگہ 200 آم آ جاتے ہیں، یہ ایک فرمایا، ٹھیک ہے، اصابہا وابل، اس پر جب بارش آتی، فاتت اکلہا، تو اس کے جو کھانے کی شے ہے یعنی کہ پھل، وہ کتنے نکلتے ہیں، دگنے نکلتے ہیں، ضعفین یعنی دگنا، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، پس اگر اس پر بارش نہ پڑے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر بارش نہ ہو، فَطَلٌ، تو کہتے ہیں تھوڑی سی نمی، اوس جو ہوتی ہے ہلکی سی، وہ اوس بھی کافی ہو جاتی ہے، یہ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، اصابہ وابل، اصابہ وابل یعنی تیز بارش، اور وابل فطل، فطل کا مطلب ہوتا ہے خفیف بارش، ہلکی، مطر خفیف، یعنی کہ جو اوس ہوتی ہے، آپ دیکھیں فجر کے وقت جو شبنم گرتی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے پھواروں ٹائپ، جس سے صرف زمین جو ہے ہلکی سی تر ہو جاتی ہے اور پانی بہتا نہیں، بہت ہی ہلکی جو شبنم کی شکل میں ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر تیز بارش ہو تو دگنا پھل دے دیتا ہے، یعنی بھرپور بارش ہونے پر بھرپور پھل دگنا مل جاتے ہیں، اور اگر بارش اتنی نہ ہو، ہلکی سی پھوارے مل جائیں، اسے تھوڑی سی اوس مل جائے، تو فرماتے وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، فَطَلٌ، تو بس اس کی جو اوس ہے اتنی ہی کافی ہے، وَيُكْفِيهَا لِإِرْتِفَاعِهَا، یعنی کہ پھلوں کے اگنے کے لیے اتنی اوس بھی، اتنی ہلکی بارش بھی کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو بتانے کا مقصد اس مثال میں یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے، یعنی زیادہ مال اگر خرچ بھی کرے تو اس کو زیادہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر وہ تھوڑا بھی مال خرچ کرتا ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ ہلکی سی بوندیں اور اوس اور شبنم کی مانند، فرمایا اس پر بھی اسے ثمر عطا ہوتا ہے، پھل عطا ہوتا ہے، یعنی کہ اجر عطا ہوتا ہے، یہ مثال اللہ نے فرمائی، واللہ بما تعملون بصیر،
تو گویا کہ چاہے وہ کم خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے، دونوں صورتوں میں اسے اجر ملے گا۔ واللہ، اور بے شک اللہ، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی کہ جو تمہارا صدقہ دینا ہے، ریا کے طور پر تم صدقہ دے رہے ہو، ریا کے ساتھ دے رہے ہو یا اخلاص سے دے رہے ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ کے علم میں ہے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، فرما بصیر بصارت سے ہے، یعنی دیکھنے والا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی دیکھنے والا ہے تمہارے اعمال کو، تمہارے کاموں کو، جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی ریا سے کر رہے ہو یا اخلاص سے کر رہے ہو، یہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فَيُجَازِكُمْ بِهِ، تو اس کے مطابق وہ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں جو ہے اپنے ہاتھ کو روک لینا، یعنی بخیل کی مثال، ٹھیک ہے۔ ایودو، ایودو سے مراد ایحب، ود یودو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو شدت سے چاہنا، پسند کرنا، بہت زیادہ محبت کرنا، ٹھیک ہے۔ ایودو یحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے، ان تکون لہو جنتن، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، بستان ہو، من نخیل و اعناب، نخیل کہتے ہیں کھجوریں، اعناب عنب ان کی جمع ہے، وہ انگور کو کہتے ہیں، یعنی کہ اسے ایسا باغ ملے جس کے اندر کھجوریں اور انگوروں کے جو ہے وہ کیا ہو، باغات ہوں، اس کے اندر درخت ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کھجور اور انگور کا عموماً ذکر اس لیے آتا ہے نا عربوں کے یہاں پر، کھجور کے درخت اور انگور کے، یہ دو کی کاشت زیادہ ہوتی ہے، یعنی یمن وغیرہ کی طرف عرب کے وہ علاقے اگر آپ دیکھیں، اور جو تھوڑا سا مکہ سے دور جو علاقے ہیں، جو ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں پر انگوروں وغیرہ کی کاشت ہوتی ہے اور کھجوریں زیادہ، تو اکثر جو ہے ان کے باغات کھجور اور انگوروں والے ہوتے تھے، تو اسی لیے مثالوں میں بھی وہی سمجھاتا ہے کیونکہ لوگوں کی عقلوں کے موافق کلام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنتن، تم میں سے کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، یعنی کہ کھجوروں اور انگوروں والا، تجری من تحتها الانہار، تجری بہتی ہو، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار یعنی کہ نہریں، یعنی ایسا باغ کہ اس کے اندر جو ہے وہ سوکھا بھی نہ ہو بلکہ نہریں بہتی ہوں، یعنی کہ ایور گرین رہنے والا باغ ہو، ٹھیک ہے۔ تحتها الانہار لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے اندر ہر قسم کے جو ہے نا پھلوں کے درخت ہوں، ٹھیک ہے۔ قد اصابہ الکبر، اب سیناریو یہ ہے، فرمایا باغ اتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، پراپرٹی زبردست ہے، انکم سورس اور انویسٹمنٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی زبردست انویسٹمنٹ ہے، کہ زمین بھی ہے، درخت بھی لگے ہوئے ہیں، پھلدار بھی ہیں، اور ان کے خشک ہونے کا بھی ڈر نہیں کیونکہ اس کے اندر نہریں بھی ہیں، یعنی جو ہے ریٹائرمنٹ پلان ہے اس کا گویا کے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اصابہ الکبر، پھر اسے بڑھاپا پہنچ جائے، یعنی کہ وہ بوڑھا ہو جائے، یعنی عاجز ہو جائے کمانے سے، فضعف عن الکسب، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے وہ کما نہ سکے، اب یہ سچویشن ہو گئی، یہ ریٹائرمنٹ پلان اس نے بنا لیا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور فرما رہا اور اس کی اولاد بھی ہو ضعفاء، یعنی کہ کمزور، یہاں کمزور سے مراد اولاد صغار ہے، یعنی کہ چھوٹے بچے ہوں، لا یقدرون علیہ، وہ کما نہ سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے جو ہے فیملی ہے، ڈیپینڈنٹ فیملی یوں سمجھ کے چلیں، چھوٹے بچے یا جو کما نہیں سکتے ایسے بچے ہیں، اس کی اولاد، اس کے پیچھے ذریت ہے، ٹھیک ہے، تو ڈیپینڈنٹ فیملی ہے اور وہ خود بھی نہیں کما سکتا، اور انکم سورس اس کے پاس ایک ہی ہے جو کہ وہ اس کا باغ ہے، جس کے اوپر اس کو ریلائی کرنا پڑے گا کمپلیٹلی، ٹھیک ہے۔
सिनारियो समझ में आ गया। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमाता है फ़असाबहा इअसारुन फीही नारुन, फरमाते हैं कि इअसारुन, फिर उस बाग को पकड़ ले, आ जाए उसके ऊपर मुसीबत, किस चीज की? रिहुन शदीदुन, इसार कहते हैं बहुत सख्त तुंद तेज हवा को, तूफानी हवा को। फीही नारुन, फरमाया उसके अंदर आग भी हो, क्या हो? आग के शोले भी हों। फहतरकत, तो वो उस बाग को जलाकर राख कर दे। फहतरक, इहतरका जलाने को कहते हैं, ठीक है। फहतरकत, तो वो उसे जला दे। फफकदहा अहवज मा कान इलैहा, यानी कि अब सिचुएशन क्या बनेगी कि वो खुद कमा नहीं सकता, उसकी औलाद भी डिपेंडेंट है, कमा नहीं सकती, इनकम का एक ही सोर्स था। अब आग आई और उसने पूरे के पूरे बाग को जला दिया। अब ना उसके लिए कुछ बचा, ना उसकी औलाद के लिए कुछ बचा। अब वो हैरान, परेशान, मजबूर, लाचार, उसके लिए कोई शक्ल नहीं अब जो है नफे की। तो ये क्या तकलीफ होगी उस वक्त, आप अज्यूम करें, इमेजिन करें कि उस आदमी की क्या कैफियत होगी और उन बच्चों की क्या कैफियत होगी, जबकि उनका इकलौता जो इनकम सोर्स है वो जाया हो जाए, ठीक है। अब वो कितना अफसोस करेगा, आप अंदाजा लगाएं। तो यही मिसाल है उस शख्स की जो अल्लाह की राह में माल तो खर्च करता है, लेकिन उसके बाद रियाकारी करता है और क्या करता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। तो फरमाया उससे उसका सारा अज्र यूं ही जलकर खाक हो जाता है, जैसे कि वो बूढ़े का बाग, ठीक है ना। वहादा तमसीलु लिनफ़क़तिल मुराई वल मानी फी ज़हाबिहा व अदमी नफ़इहा, और ये मिसाल है उस शख्स की जो रियाकारी करता, खर्च करता है और तकलीफ एहसान जतलाते हुए खर्च करता है। फी ज़िहाबिहा व अदमी नफ़इहा, फिर उसका वो सारा कुछ चला जाना, माल भी ज़ाया हो गया और उसका नफ़ा भी उसे हासिल नहीं हुआ। अहवज मा यकूनु इलैहा, जिसे उसकी ज़रूरत थी, फिल आखिरत, आखिरत में। वल इस्तिफ़हाम, और जो ये जो इस्तफहाम, ये जो सवाल किया है ना, अयवद्दु, क्या तुम में से कोई पसंद करता है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये बमाना नफी है, यानी कि कोई भी पसंद नहीं करता। ये इस्तफहाम बमाना नफी है, ठीक है ना। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि उसके पास ऐसा बाग हो फिर बाद में सारा कुछ बर्बाद हो जाए? यानी कि तुम में से कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो ये इस्तफहाम, इसे इस्तफहाम बमाना नफी कहेंगे। और एक रिवायत है, हजरत इब्ने अब्बास उसके रावी हैं, फरमाया हुआ लिरजुलिन अमलुम बित्ताअति सुम्मा बअथ लहु शैतान फअमला बिलमआसी हत्ता अहरqa आमालुहु। फरमाते हैं कि ये उस शख्स की मिसाल है कि वो शुरू में क्या करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, बाद में शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है और फिर उसे क्या करता है, उसके नेक अमाल बर्बाद करने के लिए उसे गुनाह की तरफ ले जाता है और उसकी नेकियों को खा जाता है, जलाकर खाक कर देता है। तो डरने की जरूरत है और अल्लाह ताला से पनाह मांगने की जरूरत है कि जब भी हम कोई भी नेकी का काम करें, सिर्फ इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी नेकी का काम करें, उसके बाद रियाकारी से बचना चाहिए। क्योंकि रियाकारी ये सबसे बदतरीन ऐसा गुनाह है कि इंसान की नेकियां बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं, जलकर खाक हो जाती हैं। कयामत में जब आएगा तो उसे पता चलेगा कि मेरे पास तो कोई नेकी ही नहीं है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाया कि कल क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह ताला बुलाएगा और उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया होगा, सर कटाया होगा। अल्लाह उसे बुलाएगा और फरमाएगा कि मैंने तुझे इतनी बड़ी कुव्वत दी, ताकत दी, ये सारी नियामत दी, तो क्या तू एतराफ़ करता? वो एतराफ़ करेगा। फिर फरमाएगा तूने इस नियामत का क्या किया? फरमाया मौला मैं तेरी राह में लड़ा, हत्ता के कत्ल कर दिया गया। तो अल्लाह फरमाया कि तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए किया कि लोग तेरी तारीफ करें, यानी तुझे बहादुर कहें, ठीक है ना, और तुझे शहीद कहें, जो तुझे कहा जा चुका, ठीक है। अब तुझे तो बदला मिल गया ना, अब यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं। और फिर उसे हुक्म दिया जाएगा कि उसके मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो। ये शहीद की बात हो रही है, अंदाजा लगा, उसने तो अपनी जान गंवा दी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, यानी कि वो जो शख्स था उसकी नीयत जिहाद पर जाने से पहले ये थी कि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे बहादुर करें, कहें, जो कि कहा जा चुका। उसके बाद एक शख्स को लाया जाएगा
جو جس نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا، لوگوں کو قرآن سکھایا بھی ہوگا اور خود بھی تلاوت بھی کرتا ہوگا، یعنی کہ عالم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا اور اپنی نعمت بتلائے گا کہ میں نے تجھے علم دیا، میرا جو کلام پاک کا علم دیا، اس کا تو نے کیا کیا فرمائے گا کہ اے اللہ، میں نے تو تیرے علم پر عمل کیا، لوگوں کو تیرا علم سکھایا، تیری رضا کے لیے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں اور تیری عزت کریں، جو کہ تجھے کہا جا چکا، اور فرمایا اسے بھی جو ہے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ عالم جو ریاکاری کے لیے لوگوں کے درمیان جو ہے اپنی علم کو بڑا بتانے کے لیے اور اس پر تکبر کرنے کے لیے اور فخر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں زیادہ علم والا ہوں، تو اور لوگوں کے درمیان اس کو عزت حاصل کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے، لوگ اس کی تعظیم کریں، ہاتھ چومیں، اونچے اونچے مسند پر بٹھائے، جب وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، تو یہ اس کو پسند تھا دل میں، تو فرمایا کہ ایسا شخص کو پھر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک شخص آج آئے گا، لایا جائے گا اسے، اس نے اللہ کی راہ میں بہت سارا مال خرچ کیا ہوگا، اللہ سوال کرے گا اور کہے گا کہ تو نے اس نعمت کا، میرے مال کا کیا کیا؟ فرمایا اللہ سارا کا سارا میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، تو اللہ فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور وہ کہا جا چکا، اور پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اعذنا منہ، اللہ ہمیں ان تمام اعمال سے بچائے اور ریاکاری سے بچائے۔ جہنم میں ایک وادی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو جبل جبل حزن سے پناہ مانگو۔ یہ جب الحزن کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب الحزن کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم دن میں 100 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اندازہ لگائیں، یہ ایک وادی ہے، گہرا کنواں، ایک گہرا کونا ہے، ایک وادی ہے جہنم کے اندر جس کو جب الحزن کہا جاتا ہے، اور یہاں صرف ریاکاروں کو ڈالا جائے گا، اور وہاں سخت ترین عذاب ہوگا، سب سے ہائیسٹ لیول کا عذاب دیا جائے گا، اور اس کی سختی سے خود جہنم بھی 100 مرتبہ دن میں پناہ مانگتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی تکلیف کیا ہوگی، یہ تو جہنم خود پناہ مانگ رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ جو شخص اس وادی میں داخل ہوگا اسے عذاب دیا جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ڈرنے کی ضرورت ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ آیت مکمل کر لی ہم نے؟ نہیں، فرمایا فیہ نار فاحترقت، تو اس میں آگ ہو جو اسے جلا ڈالے۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ واضح کر کے اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی کہ عبرت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔